بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ میں مٹی سے پوری میلی ہو چکی تھی، میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، میرا سر بھاری ہو رہا تھا، میرے پاؤں میں عجیب سی خراشیں آئی ہوئی تھیں۔ جیسے مجھے وہ منظر یاد آنے لگا تو میں دوبارہ سے کانپنے لگی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سے بے ہوش پڑی تھی، اور اب جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں اس درخت کے نیچے تھی۔ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اتنے دنوں سے کچھ کھایا پیا ہی نہیں تھا۔ مجھے کافی سردی لگ رہی تھی کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ رات کا وقت تھا، سردی کی وجہ سے اتنی دھند پڑ گئی تھی کہ مجھے پاس پڑی ہوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ہاتھ کی مدد سے اپنے ساتھ موجود چیز کو ٹٹولا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک گھنے درخت کے نیچے تھی۔ میں نے صبح کا انتظار کرنا چاہا، لیکن میری آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں، اوپر سے مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم ہی نہ ہوا، اور جب میں اٹھی تو صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اپنی چچی کے ساتھ مغل پورہ گاؤں میں رہتی تھی۔ چچی کافی ظالم تھی، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی تھیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ ان کی ظلم سے نجات پا کر میں کسی اور جگہ میں سکون بھری زندگی گزارنے لگ جاؤں، لیکن میں کہاں جاتی، میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ اب تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے مرحوم چچا کو بھی میری چچی نے مارا ہے۔ میری چچی پیسوں کے پیچھے بھاگتی تھی، میرے چچا کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی اور انسان کے ساتھ رہتی تھی اور میرے چچا کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ انسان ایک جادوگر تھا۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ جادو کے ذریعے چچی نے چچا پر جادو کروا دیا تھا اور چچا کی ساری جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ میری حیثیت چچی کے گھر میں ایک کام کرنے والی کسی تھی۔ روزانہ ہی چچی مجھ سے کام کرواتی تھی، جبکہ خود وہ اپنے اسی شوہر کے ساتھ ایک خفیہ کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ خفیہ کمرہ ہمارے گھر کی چھت پر تھا، لیکن جیسے ہی میں اس چھت پر جانے کا ارادہ کرتی اور یہ جا کر دیکھنا چاہتی کہ چچی وہاں کیا کرتی ہیں، تو چھت کا دروازہ بند پاتی۔ چھت کا دروازہ تب ہی کھلتا تھا جب رات ہو جاتی تھی اور میں سو جاتی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوتی تھی کہ چچی اور اس کے شوہر رات کو وہاں جا کر کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جگ میں پانی نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں کچن کی طرف چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ جگ تھا اور میرا رخ کچن کی جانب تھا، لیکن وہاں جا کر میں حیران ہو گئی کیونکہ وہاں پر چچی موجود تھی۔ چچی نے ابھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ یہی دیکھ کر میں جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی چچی اپنا کام کر کے باہر چلی گئیں تو میں ان کا پیچھا کرنے لگی۔ اس بار تو میں نے تہیہ ہی کر لیا تھا کہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ چچی چھت پر جا کر کیا کرتی ہے اور اس کمرے میں کون سا راز ہے جو چچی مجھ سے چھپاتی ہے۔ جیسے ہی چچی چھت پر گئی میں بھی ان کے پیچھے چھت پر چلی گئی، لیکن وہ کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ کمرے میں ان کا شوہر بھی موجود تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جان کر رہوں گی کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ساری رات میں نے اس چھت پر گزار دی۔ جیسے ہی صبح ہونے لگی تو چچی اور ان کے شوہر کمرے سے باہر نکلے۔ وہ دونوں کافی تھکے ہوئے تھے۔ کمرہ ویسے ہی بند کر کے وہ چھت کا تالا باہر سے لگا کر جا چکے تھے، اور اب میں چھت کے اندر بند ہو چکی تھی۔ میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا، لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ میں وہ راز جان پاؤں گی جو اس کمرے کے اندر موجود ہے۔ میں دھیرے دھیرے کر کے اس کمرے کے اندر جانے لگی۔ وہ کمرہ بالکل اندھیرے میں چور تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی تو پیلی رنگ کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ آگے ایک انسان کا پتلا فرش پر پڑا ہوا تھا جس کے آس پاس آگ ہی آگ جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس پتلے کے اندر تقریباً 20 سے زائد سوئیاں تھیں جو اس پتلے کی جگہ جگہ چبھی ہوئی تھیں۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی کہ چچی اور اس کا شوہر اس کمرے میں ایسا کام کرتے ہیں۔ یہ کام غیر قانونی تھا، لیکن میں ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کسی کو یہ بات بتاؤں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ چچی اور اس کا شوہر یہ کام کرتے ہیں تو وہ دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہوگا، کیونکہ چچی مجھے چھوڑیں گی نہیں۔ اسی ڈر کے تحت میں نے اپنی زبان بند کر لی تھی اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس راز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ لیکن اب مجھے اس گھر سے کافی ڈر لگتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔
میں جیسے ہی چھت سے باہر نکلنے لگی تو مجھے یاد آیا کہ چچی نے تو تالا لگا دیا تھا۔ میں چھت کی پچھلی طرف چلی گئی۔ وہاں کی دیوار تھوڑی نیچی تھی، اس وجہ سے میں آسانی سے ٹاپ سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے دیوار ٹاپ لی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بستر کے اندر دبک گئی تھی، کیونکہ مجھے ابھی بھی کافی خوف آ رہا تھا۔ مجھے کافی پیاس لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو جگ میں پانی بھرنے گئی تھی اور جگ تو میں کچن میں ہی چھوڑ آئی تھی، اور اب پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ کاش میرے پاس پانی پڑا ہوتا تو میں وہ پانی پی لیتی۔ جیسے ہی میں نے اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کی تو اچانک ہی میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، جدھر وہ جگ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ جگ کہاں سے آیا، اور وہ جگ پانی سے بالکل بھرا ہوا تھا۔ میرا پسینے سے برا حال ہو گیا۔ ایسی حرکت کون کر سکتا تھا؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے میں نے پانی پی لیا تھا۔ پر جیسے ہی میں نے وہ پانی پیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں برسوں سے نہیں سوئی۔ میں نے جیسے ہی سونے کی کوشش کی تو ایک پل میں میری آنکھ لگ گئی۔ نیند میں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے تھپکی دے رہا تھا۔ جیسے ہی یہ احساس ہوا تو میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولنا چاہی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی آنکھیں کھول نہیں پائی تھی۔ اس تھپکی سے مجھے کافی سکون مل رہا تھا اور میں گہری نیند سو گئی تھی۔ میری آنکھ دوپہر کو کھلی تھی، اور چچی نے جب مجھے سارا دن سوتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر کافی چلانے لگی۔ وہ مجھے بیلٹ سے دوبارہ سے مارنے لگی۔ یہ تو روز کا معمول تھا، جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو مجھے سزا کے طور پر یہ سب ہی ملتا تھا۔ لیکن اس رات چچی نے مجھے اتنا مارا کہ میں ادھ موئی ہو گئی، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ مجھے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں تھی۔ میں بہت نڈھال ہو گئی تھی۔ اپنے زخموں پر مرہم لگنے کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ وہ مرہم مجھے اتنی ٹھنڈک پہنچا رہا تھا کہ مجھے اندر سے سکون مل رہا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ سکون بخش احساس جیسے ہی مجھے ملا تو میری آنکھیں کھلنے لگیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کون مسیحا ہے جو میری مدد کر رہا ہے اور میرے زخموں پر مرہم لگا رہا ہے۔ میں نے پہلے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے زخموں کو دیکھا تو اس پر مرہم لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مجھ پر اور بھی خوف طاری ہو گیا تھا، کیونکہ چچی تو یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ چچی تو میری دشمن تھی۔ وہ مجھے درد دے سکتی تھی لیکن میرے درد پر مرہم نہیں لگا سکتی تھی۔ اچانک سے مجھے کسی عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا تھا۔ یہ خوشبو کافی دھیمی سی تھی، میرے دل کو بھا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس خوشبو کے سحر کے اندر جکڑ رہی ہوں۔ جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کون کر سکتا ہے تو میں ہوش میں آئی۔ میں نے یہاں وہاں نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چچی اور اس کا شوہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ مجھے بھوک ستائے جا رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں کچن میں چلی گئی، اپنے لیے کھانا تیار کرنے لگی، ساتھ ساتھ اپنی بے بسی پر آنسو بھی بہا رہی تھی۔ جیسے میں نے کھانا تیار کیا تو دوبارہ سے مجھے وہی خوشبو آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہے، لیکن جب میں پیچھے دیکھتی تھی تو کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر تو میں کافی ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا کھانا لیا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو نیند مجھ پر طاری ہو گئی اور میں سو گئی۔ سوتے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ہاتھ اور پاؤں سے مجھے فرش پر گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولنا چاہی لیکن میری آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ میں نے اپنا منہ کھولنا چاہا کہ میں چیخ ماروں اور چلاؤں، لیکن میرا منہ بھی گویا جیسے بند تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ مجھے فرش پر گھسیٹ کر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے مجھے گھسیٹنا روکا تو میری آنکھیں کھلنے لگی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو یہ ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ آس پاس کافی بڑے بڑے درخت تھے جس میں سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں سارے غم بھلانے لگی۔ پر اچانک سے ہی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا، کافی خوبصورت تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید لٹھے کی مانند تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کہ آنکھوں میں ہیرا لگا ہو۔ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔
चुटकी सी बजाकर उस लड़के ने मुझे होश दिलाया। कहने लगा कि मैं एक मजलूम लड़की हूँ, तो क्या मैं इस ज़िंदगी से आज़ादी चाहती हूँ। उसकी बात जैसी मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गई कि उससे भला कैसे पता कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। और वो लड़का कहने लगा कि इससे पहले कि मैं उस पर शक करूँ वो खुद बता दे कि वो मेरे घर के साथ रहता है और मेरा हमसाया है। जब मेरी चची बेल्ट से मुझे मारती पीटती है तो मेरी चीखों की आवाज़ें वो खुद अपने कानों से सुनता है। उसकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी शर्मिंदा होने लगी। वो लड़का मुझे कहने लगा कि मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ अपने लिए करना है तो मुझे उस चची के जुल्म से निजात पाना होगी। उस लड़के की बात सुनकर मैंने उसे कहा कि ये करना उतना ही मुश्किल है जितना ये देखने में आसान लग रहा है। अगर मैं चची के घर से भाग गई तो चची मुझे कहीं से भी तलाश कर लेंगी, और जब मैं दोबारा से उनके हाथ लगी तो वो मेरी रूह को भी नहीं बख्शेंगी। उससे बात करने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गई कि वो लड़का मुझे यहाँ लाया कैसे। अचानक से ही जैसे ही मैंने उससे कहा कि वो मुझे यहाँ लाया कैसे है, कहने लगा कि मेरे रूम की खिड़की खुली हुई थी जिसकी मदद से वो मुझे इधर लाने में कामयाब हो गया। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई थी। मुझे उसकी बात पर कोई यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने आसमान की तरफ देखा तो अंधेरा तारी होने लगा था। ये देखते ही मैंने उस लड़के से इजाज़त मांगी। मैं वापस जाने लगी, लेकिन अचानक से मुझे एक ख्याल आया तो मैं पीछे पलटी और उस लड़के की जानिब देखने लगी। वो लड़का काफ़ी खूबसूरत था, समझदार भी था। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी फ़िक्रमंद था। मुझे ये अच्छा लगा था। शुक्रिया कहने पर वो लड़का मुस्कुराने लगा। अचानक से मुझे याद आया कि मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं है। जैसे ही मैंने उस लड़के का नाम पूछा तो कहने लगा कि मेरा नाम शाहवेज़ है। मुझे उसका नाम भी उसकी तरह काफ़ी खूबसूरत लगा। मैं वापस मुड़ गई और अपने घर की तरफ चल दी। मैंने ये जानने की जहमत भी ना की कि वो लड़का है कौन। इतनी बड़ी बेवकूफ़ बन गई मैं कि मैंने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया। मैं जैसे ही घर गई तो सुख का सांस लिया कि चची और उसका शौहर अभी तक घर नहीं आए थे। ये देखते साथ ही मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मैं दिन और रात अब उसी लड़के के ख्यालों में खोई रहती थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे वो लड़का मेरे आस पास मौजूद हो। मैं कभी ये सोचती थी कि काश वो मेरे ख्वाबों का शहज़ादा होता और मुझे इस जालिम दुनिया से उठाकर कहीं दूर ले जाता। लेकिन ये तो मेरे ख्वाब ही थे, कभी भी पूरे नहीं हो सकते थे। रात को मैंने जैसे ही आंखें बंद की तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं शाहवेज़ के साथ अपनी अलग दुनिया में हूँ और मैं काफ़ी खुश फिर रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैं जानती थी कि ये मेरी अपनी ख़याली दुनिया है और ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं अपने ख़यालों में जीती थी और शाहवेज़ के साथ मन ही मन में काफ़ी खुश होती थी। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, जब भी मैं शाहवेज़ का जिक्र करती और उसका ख़याल मेरे दिल में आता तो मुझे अजीब सी महक आने लगती थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता था। ना जाने शाहवेज़ कौन था, लेकिन मुझे ख्याल आया कि शाहवेज़ का कहना था कि वो मेरे घर के साथ बने घर में रहता है। यही सोचकर एक दिन मैंने इरादा किया कि क्यों ना मैं साथ वाले घर में जाकर देखूं। यही सोचकर अगले दिन जैसे ही शाम हुई और चची और उसका शौहर ऊपर छत पर चले गए तो ये मौका सही जानते हुए मैं भी साथ वाले घर में चली गई। वो घर तो बंद था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मैं हैरान हो गई कि भला ऐसे अंधेरे घर में कौन रह सकता है। अचानक से एक कमरे से अजीब सी आवाज़ आने लगी। न जाने वो कैसी आवाज़ थी। जैसे ही मैं उस आवाज़ के करीब जाती रही तो मुझे मालूम हुआ कि वो आवाज़ एक धुन है जो कि कोई बजा रहा है। अचानक ही मैं अंदर गई तो अंदर रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आंखें चुंधियाने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही मैं अंदर गई तो उस कमरे का दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाज़ा बंद था। मैं बाहर नहीं जा सकती थी और अंदर इतनी तेज़ रोशनी थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने शाहवेज़ का नाम लेकर उसे पुकारना शुरू कर दिया कि शाहवेज़ तुम कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। जैसे ही मैंने ये कहा तो मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा था। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए क्योंकि मैं अचानक से हवा में उड़ गई। अब मैं हवा में मौजूद थी, मेरा वजूद हवा में लटक रहा था। ये देखकर तो मेरी आंखें फटने लगी। मेरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। डर के मारे मैंने अपनी आंखें भींच ली थी। मैं ये सब महसूस कर रही थी लेकिन मैं ये सब देखना नहीं चाहती थी।
مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے انتہائی تیزی سے کہیں لے کر جا رہا ہے۔ پھر جیسے ہی مجھے اپنے پاؤں فرش پر محسوس ہوئے تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جیسے میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے ایک عجیب سی بستی تھی۔ اس بستی کے لوگ کافی عجیب سے تھے، ان کی شکل کافی عجیب تھی جنہیں دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ ان کے قد بھی عام انسانوں سے بڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو پاس سے آواز آنے لگی کہ تم جہاں بھی ہو تم محفوظ ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آواز تو شاویز کی تھی۔ میں نے شاویز کو پکارا تو وہ میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس کا یوں اچانک سے میرے سامنے آ جانے سے میں ڈر گئی۔ شاویز سے کہنے لگی کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور تم کیا چاہتے ہو مجھ سے۔ شاویز میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ آج میں تمہیں سب سچ بتا کر رہوں گا کہ اصل میں کون ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، میرا نام شاویز ہے، میں جنوں کی دنیا کا وزیر ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میرا وجود خوف سے کپ کپانے لگا۔ میں اس سے دور ہونے لگی، لیکن میں اس سے جتنا دور ہوتی جاتی شاویز اتنا ہی میرے پاس آنے لگتا۔ شاویز کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو تمہارا عاشق ہوں۔ یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی کہ بھلا مجھ جیسی عام سی لڑکی پر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے جو اتنی معمولی سی تھی۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں انکار کرنے لگی اور نہ میں سر ہلانے لگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا کوئی عاشق ہو۔ شاویز کہنے لگا کہ اگر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آتا تو وہ ثبوت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے نوکیلے ناخن سے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کاٹ دی۔ شاویز کی اس حرکت سے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ مجھے کتنا چاہتا ہے۔ میں کافی شرمندہ ہوئی کہ اس نے میری خاطر خود کو اتنی تکلیف دی۔ میں آگے بڑھ کر اس کا وہ ہاتھ تھام چکی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے میری یہ حرکت دیکھی تو وہ مسکرانے لگا اور اپنے دانت نکالنے لگا، جیسے وہ یہی چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے اپنے اور بھی قریب کر لیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، میں اس سے دور ہونے لگی، لیکن میں چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہو پائی کیونکہ اس میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے سحر میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ مہک کافی منفرد تھے۔ اس سے پہلے کہ شاویز کچھ کرتا، جب میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ یہ سب نہیں کر سکتی، اگر وہ سچ میں مجھے چاہتا ہے تو مجھ سے شادی کر لے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کی تو شاویز کا چہرہ مرجھا گیا، جیسے میری یہ بات اسے پسند نہیں آئی۔ میں نے شاویز سے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو شادی کرنے میں کیا حرج ہے۔ شاویز میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میں تم سے ضرور شادی کروں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ابھی مجھے بادشاہ بننا ہے۔ جیسے ہی میں بادشاہ بنوں گا تو تم میری ملکہ بنو گی۔ شاویز کی یہ بات سن کر میں حیران ہونے لگی۔ میں کہنے لگی کہ میں نے تو شادی کا صرف مذاق کیا تھا، ایک جن کی ایک انسان کے ساتھ شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ شاویز نے جیسے ہی میری بات سنی تو ہنسنے لگا۔ اس کا کہا اتنا زوردار تھا کہ مجھے خوف آنے لگا۔ کہنے لگا تم بہت معصوم ہو، تمہیں نہیں پتا کہ انسانی لڑکیاں جن زادوں سے شادی کرتی ہیں بلکہ وہ نبھاتی بھی ہیں، اور ان کی شادی تو کافی عرصے تک چلتی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ شاویز جان گیا تھا کہ میں اس کی باتوں میں بہت دلچسپی لے رہی ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ 1 ہفتے بعد اس کے محل میں کسی کی شادی ہے اور میں بھی اس شادی میں شرکت کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر میں کافی پرجوش ہو گئی۔ میں بھی دل سے چاہتی تھی کہ میں اس جنزادے کی شادی میں شرکت کروں، اور شاویز سے وعدہ بھی کر لیا کہ میں اس کے ساتھ ضرور اس شادی میں شرکت کروں گی۔ شاویز مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تو میں مبہوت ہو گئی۔ وہ جن زادہ تو ضرور تھا پر اس کے نقش ایسے تھے کہ جیسے کوئی انسان ہو، یا پھر وہ شاید انسان کا روپ دھار کر مجھ سے ملتا تھا۔ شاویز چاہتا تھا کہ وہ جنگل میں میرے ساتھ گھومے، پر میں نے اس سے کہا کہ مجھے واپس اپنی دنیا میں جانا چاہیے۔ اگر چچی نے مجھے لیٹ آتے ہوئے دیکھا تو وہ میرا حشر کر دے گی۔ جیسے اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ تم جا تو سکتی ہو، لیکن وعدہ کرو اگلے ہفتے تم شادی میں ضرور آؤ گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ میں جیسے ہی چچی کے گھر گئی تو چچی دوبارہ سے مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھی، کہنے لگی کہ میں رات بھر کہاں تھی۔ ان کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی کہ اب انہیں کیا جواب دوں، لیکن چچی نے دوبارہ سے بیلٹ نکالی اور دوبارہ سے میری مار پیٹ کرنے لگی۔
مجھے اس سب کی کافی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اب چچی مجھے زخم دیں گی تو پھر دوبارہ سے وہ شاویز میرے زخموں کی مرہم پٹی کر دے گا۔ اسی لیے مجھے امید تھی۔ اس امید کے سہارے میں وہ سارے زخم لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس بار میرے منہ سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی تھی۔ چچی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ انہیں اور غصہ آ رہا تھا اور وہ مجھے اور بھی مار رہی تھی، پر میں نے عزم کر لیا تھا کہ اس بار تو میرے منہ سے ایک آہ بھی نہیں نکلے گی، تاکہ چچی کو بھی پتہ چلے کہ میں کتنی نڈر ہوں۔ چچی جیسے ہی تھک گئی تو وہ ویسے ہی واپس چلی گئی۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ اس بار بھی میرے ساتھ وہی ہوا۔ میرے زخموں پر وہ مرہم لگ رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ شاویز ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ میرا عاشق تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی مرہم لگ گیا تو میں نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ مجھے وہی خوشبو آنے لگی، وہی مہک دوبارہ سے مجھے اپنے سحر میں لینے لگی۔ میرا دل کرتا تھا میں اس سحر سے کبھی نہ نکلوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھول لی اور یہاں وہاں نظر دوڑائی، نہ جانے کیوں مجھے شاویز نظر نہیں آتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو جاتی تھی کہ وہ گھر پر کیوں نہیں آتا۔ اگلے دن میں دوبارہ سے باہر چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ کل رات باہر نکلنے کی وجہ سے مجھے کتنی مار پڑی تھی۔ مجھے شاویز کی عادت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے شاویز سے یہ سوال کیا کہ تم میرے گھر کیوں نہیں آتے، تو شاویز کہنے لگا کہ وہ میرے گھر کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس گھر میں میری چچی جادو ٹونے کرتی ہے، اور جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں جن کا آنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ جو مجھے مرہم لگاتا ہے پھر وہ کون ہے، کیونکہ اگر وہ شاویز نہیں ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے جس کی مجھے مہک بھی آتی ہے، اور وہ کوئی انسان ہے کیا، شاویز نہیں ہے۔ یہ سوچ کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کوئی اور بھی مخلوق ہے جو میرے آس پاس ہوتی ہے۔ شاویز نے مجھے کھویا ہوا دیکھا تو مجھے میرا وعدہ یاد دلانے لگا کہ اگلے ہفتے مجھے اس کے ساتھ شادی میں شرکت کرنی ہے۔ یہ سن کر میں دوبارہ سے پرجوش ہو گئی اور وہ سب کچھ بھول گئی کہ وہ مہک والا انسان کون ہے، اور وہ انسان ہے بھی کہ نہیں، یا وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ شاویز میرے ساتھ نزدیکیاں بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ جیسے ہی قدم اٹھاتا تو میں ایک قدم پیچھے لے لیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو، کیونکہ میں شادی پر یقین رکھتی تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاویز کو شادی پر یقین نہیں ہے۔ وہ شادی سے پہلے بھی یہ سب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ شاویز کی اور میری دوستی گہری ہو گئی تھی۔ وہ ہماری اس دوستی کو الگ نام دینے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن جب بھی وہ یہ کوشش کرتا تو میں یہ کوشش ناکام بنا دیتی، اور ہمیشہ اس سے یہ بات کرتی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، جس پر وہ پیچھے ہٹ جاتا اور یہی کہتا کہ ایک دفعہ وہ بادشاہ بن گیا تو ہی وہ شادی کرے گا۔ میں بھی اس کی بات سن کر کافی خوش ہو جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ جانے وہ دن کب آئے گا جب میں ایک مظلوم لڑکی بننے سے بچ جاؤں گی، لیکن میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ہفتے بعد جیسے ہی شاویز مجھے شادی پر لے کر گیا تو اس نے مجھے ایک کافی قیمتی لباس دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں یہ لباس پہن کر ہی اس محل کے اندر قدم رکھ سکوں گی۔ میں نے لباس دیکھا تو یہ لباس کافی شاہی لباس تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ پہنا تو وہ مجھ پر کافی سوٹ کر رہا تھا۔ شاویز میری تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے مجھے سراہا تھا۔ یہ احساس ملتے ہی میں چہک اٹھی تھی۔ شاویز کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے میں محل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنی قسمت کی بربادی کی طرف جا رہی ہوں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خود برباد کرنے والی ہوں۔ اس وقت تو مجھ پر صرف شاویز کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ مجھے اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ایک جن زیادہ مجھ پر عاشق ہے، ورنہ میں تو خود کو کافی کمتر محسوس کرتی تھی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن جیسے ہی شاویز میری تعریف کرتا میں خوشی سے جھومنے لگ جاتی۔ جب وہ مجھے محل کے اندر لے کے گیا تو محل کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ وہ محل سفید رنگ کے پتھر سے بنا ہوا تھا، جس میں جگہ جگہ ہیرے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو اندر کا ماحول دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اندر جن زادہ اور جن زادیاں کافی شگل لگا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے شاویز کو کہا کہ کیا تمہاری شادیاں ایسی ہوتی ہیں؟ شاویز کہنے لگا کہ میں ان کو نہ دیکھوں اور بس اس کے ساتھ چپ چاپ چلوں۔
میں بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ مجھے ایک محفل کے اندر لے آیا۔ جب مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کے اندر چلی جاؤں، وہ کچھ دیر بعد آئے گا، میں نے جیسے اس کی بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی اندر چلوں گی۔ شاویز مجھے قسمیں دینے لگا کہ اگر مجھے اس کی محبت پر تھوڑا سا بھی یقین ہے تو میں اس پر بھروسہ کر کے اندر چلی جاؤں۔ میں مجبور ہو گئی اور اس سے ہاتھ چھڑوا کر اندر چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ میں اپنی بربادی کی طرف جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھے تو دروازہ پیچھے سے بند ہو چکا تھا۔ ادھر جتنے بھی جنس آتے تھے وہ مجھے ایسی نظروں سے گھور رہے تھے کہ میں خوف سے کانپنے لگی۔ یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، شاویز کی چوائس کو تو داد دینی پڑے گی۔ اچانک سے ہی ایک طرف سے مجھے جیسے ہی یہ آواز آئی تو میں حیران رہ گئی۔ اس لڑکی کے ساتھ تو خوب مزہ آئے گا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے یہ آواز سنی تو میرا دل تو جیسے بند ہونے کو تھا۔ پتہ نہیں شاویز کو خوبصورت لڑکیاں کہاں سے مل جاتی ہیں۔ یہ اگلی آواز تھی جس سے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ شاویز اور اس کی اصلیت میرے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس دروازے کو دیکھا اور سامنے بیٹھے ان جن ذاتوں کو دیکھا۔ میں کہاں پھنس گئی تھی؟ میں اپنی قسمت پر رونے لگی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جن زادے میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی کھانے والی چیز ہوں اور وہ لوگ بھوکے ہوں۔ شاویز کے دھوکے کو یاد کرتے ہوئے اندر ہی اندر میں آنسو بہانے لگی۔ جیسے ہی وہ جن زادے میرے قریب بڑھ رہے تھے میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ وہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ میں جن زادوں کی قید میں تھی اور وہ اصل میں شیطان تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کیں اور آیت الکرسی کا ورد جاری کیا تو 2 منٹ بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو واقعی میں وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی اور میں نہ آگے دیکھ رہی تھی نہ پیچھے دیکھ رہی تھی، میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ مجھے تو بس اپنی جان بچانی تھی۔ میں اس شیطانی دنیا میں آ کر بری طرح پھنس چکی تھی اور اب میں جلد از جلد اس دنیا سے نجات چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد میں ایک گھنے درخت کے نیچے آ گئی۔ میرا برا حال ہو چکا تھا۔ اچانک سے ہی میرا وجود بے جان ہو گیا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ سردی اور دھند کی وجہ سے پاس پڑی ہوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں چچی کے گھر پر ہی ہوتی تو یہ عذاب مجھے جھیلنے کی نوبت نہ آتی۔ بے جان وجود لیے میں دوبارہ سے سو گئی۔ میری آنکھ تب کھلی جب صبح کا سورج جگمگایا تھا۔ مجھ میں چلنے کی کوئی ہمت نہیں تھی۔ میں اس بستی سے دور جانا چاہتی تھی، اسی لیے ہمت کر کے اس جگہ سے اٹھنا چاہا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے جب میرے پاؤں ڈگمگائے۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کے بل زمین پر گرتی، کسی کے مضبوط حصار نے مجھے گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ یہ کون ہے جو میرا مسیحا بن کر مجھے بچا رہا ہے۔ یہ جو کوئی بھی تھا اس جناتی دنیا سے ہی اس کا تعلق تھا۔ یہ سوچ کر میں فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی شکل کی جانب دیکھا تو اس کی شکل کافی سنجیدہ تھی۔ جیسے ہی میری نظر آس پاس کے لوگوں پر گئی تو وہ لوگ اس کو سلام کر رہے تھے اور اس کے پاؤں چھو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس جن کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے اور اسی کا راج ہے۔ یہ جن دیکھنے میں کافی رحم دل لگ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے میری دنیا میں چھوڑو۔ وہ جن کافی حیران ہوا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے وہ ساری داستان سنا دی جو شاویز نے میرے ساتھ کیا تھا۔ جن نے جیسے ہی میری داستان سنی تو اسے دکھ ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ اتنی جلدی میں اب اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتی، لہٰذا میں اس کے ساتھ اس پر بھروسہ کر کے اس کے محل میں چلی جاؤں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ جیسے ہی مجھے اپنے محل میں لے کر گیا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ محل بالکل الگ تھا۔ یہ تو وہ والا محل تھا ہی نہیں جس میں مجھے شاویز لے کر گیا تھا۔ شاید بادشاہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرے گا جو شاویز یا میری چچی نے میرے ساتھ کیا ہے۔ جیسے ہی اس بادشاہ کے منہ سے اپنی چچی کا ذکر سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔
میں اسے پوچھنے لگی کہ اسے میری چچی کا کیسے علم ہے، تو وہ بادشاہ غمزدہ ہو گیا، کہنے لگا کہ میری چچی اس کی دشمن ہے۔ یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گئی، لیکن اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے کچھ دیر آرام کرنا چاہیے کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اس کے بعد وہ مجھ سے بات کرے گا، مجھے ہر راز سے آشنا کرے گا۔ میں نے بادشاہ کی بات مان لی اور جلدی سے اس کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ کافی آرام دہ تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ مجھے نہ جانے کتنی مدت کے بعد اتنے سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو سامنے ناشتے میں دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا یہ ناشتہ سچ میں میرے لیے ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ بادشاہ میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا کہ ہم مہمانوں کی ایسے ہی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ مجھے شاویز کی اصلیت بتانے لگا کہ شاویز اصل میں ایک شیطان جن زادہ ہے جو لڑکیوں کو نشانہ بناتا ہے، انہیں ورغلا کر اپنی دنیا میں لے کر جاتا ہے، ان کی عزت لوٹتا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر میں شاویز کے چکر سے آزاد ہو گئی۔ پھر وہ جن مجھے میری چچی کی اصلیت بتانے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ وہ اپنی جوانی میں ایک جن زادی سے عشق لڑا بیٹھا تھا۔ وہ جن زادی اس کی ساری دنیا تھی، وہ اس پر اپنی جان لٹاتا تھا۔ جو کوئی بھی اس جن زادی پر بری نظر رکھتا تو وہ اس کو جان سے مار دیتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اس کو حق تھا کہ وہ کسی بھی جن کو مار سکتا تھا اور کسی بھی جن کو اپنا غلام بنا سکتا تھا۔ اسی لیے جن زادی پر وہ کسی کی نظر ہی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ لیکن اچانک سے میری چچی اس جنوں کی بستی میں آئی۔ انہوں نے جیسے ہی جن زادی کو دیکھا تو اسے اپنے چنگل میں قید کر لیا۔ اس جن زادی کو قید کرتے ہوئے وہ اپنی انسانوں کی دنیا میں واپس آ گئی۔ وہ اس جن زادی کی مدد سے لوگوں کے کام کرواتی ہے، لوگوں کے اوپر جادو کرواتی تھی۔ انہوں نے اس جن زادی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ مجھے اس جن پر کافی ترس آیا، وہ اتنے عرصے سے اپنی جن زادی کے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ جن کہنے لگا کہ وہ میری چچی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن چچی ایسا کام کرتی ہیں کہ اس جادو کی وجہ سے وہ چچی کے آس پاس نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ وہ اس گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ وہ میرے گھر کیسے آ سکتا ہے۔ لیکن جن کہنے لگا کہ جب تمہیں چچی بیلٹ سے مارتی تھی تو تم پر وہ شاویز نہیں بلکہ میں ہی مرہم لگاتا تھا۔ اس کی بات سن کر تو میں حیران رہ گئی، اور میں یہ جان گئی تھی کہ جو مہک مجھے آتی تھی وہ شاویز کی نہیں بلکہ اس جن زادے کی تھی جو میرا خیر خواہ تھا اور میری حفاظت کرتا تھا۔ جیسے میں نے یہ سنا تو میں نے اس جن کے ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ مجھے جو بھی کہے گا میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی چچی کو ہر وہ سزا دوں گی جس کی وہ مستحق ہے۔ جن زیادہ کہنے لگا کہ وہ بہت رحم دل ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو سزا دے، وہ اس ساری دنیا سے بہت دور رہتا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران تھی، تو وہ مجھ سے اور کیا کام کروانا چاہتا تھا؟ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کہنے لگا کہ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جن زادی کو اس چچی کے چنگل سے آزاد کروا دو جس میں چچی نے اسے قید کر کے رکھا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جن نے جیسی میری حالت دیکھی کہنے لگا کہ مجھے سب کچھ سمجھا دے گا کہ مجھے کیسی چال چلنی ہے تاکہ میں جن زادی کو آزاد کروا سکوں۔ میں اس کی بات مان گئی اور اس کی ہر بات سمجھنے لگی۔ کہنے لگا کہ میری جان کو بالکل بھی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جن میری حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر تو میرے اندر اعتماد اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے عزم کر لیا کہ میں جن کا کام کر کے رہوں گی۔ میں جلدی سے چچی کے گھر کی طرف چلی گئی۔ اب چچی پر نظر رکھتی تھی۔ جیسے ہی چچی باہر جاتی تو میں اوپر والے کمرے میں چلی جاتی اور اس کمرے میں جا کر جن کی دی ہوئی ایک چابی لگا دیتی۔ اس نے تقریباً مجھے 4 چابیاں دی تھیں۔ اب میں روز یہی کام کرتی تھی۔ روز ہی میں ایک چابی اس کمرے کے لاک کے اندر لگا دیتی تھی۔ جیسے ہی پہلے یہ کام کیا تو اچانک سے آخری دن مجھے اپنے روم میں وہی مہک آنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جن میرے آس پاس موجود ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے تکیے کے پاس ایک لفافہ موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے اس لفافے کو دیکھا تو اس کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ میں پڑھتی گئی تو مجھے سمجھ آنے لگی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں چچی کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب کچن میں آئے تاکہ ان کا وہ جگ میرے حوالے ہو جائے۔ جیسے ہی کچھ دیر بعد وہ کچن میں آئیں تو میں اپنے جگ میں پانی بھرنے لگی۔ جیسے ہی وہ فریج کی جانب گئیں تو میں نے جلدی سے نیند کی گولیاں اس جگ میں ڈال دیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد چچی نے اس جگ میں پانی ڈال لیا اور وہ واپس اپنے روم میں چلی گئی۔
میں نے وہ کام کر دیا تھا جس کا مجھے کہا گیا تھا، اور اب میں نتیجے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اٹھ کر چچی کے روم میں جانے لگی۔ چچی کا روم جیسے ہی کھولا تو چچی نیند کی گولی کی وجہ سے سو چکی تھی۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ سے اوپر چھت کی جانب جانے لگی، اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چاروں چابیاں میرے پاس تھیں۔ چاروں چابیوں کو اپنی ایک مٹھی میں جمع کیا اور جن کا دیا ہوا منتر پڑھنے لگی۔ یہ منتر میں نے بڑی مشکل سے یاد کیا تھا، لیکن اب مجھے یاد ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ منتر پڑھا تو چابیوں میں سے ایک چابی اس دروازے کو لگ گئی جو کمرے کا دروازہ تھا، اور اچانک سے وہ کمرہ کھل گیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں وہ بوتل تھی جس کے اندر سفید رنگ کا ایک مادہ تھا۔ یہ بھی جن نے ہی مجھے دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے سامنے اس پتلے کو دیکھا جس پر میری چچی جادو کرتی تھی تو میں نے وہ بوتل اس پتلے کے اوپر انڈیل دی۔ جیسے ہی وہ بوتل اس پتلے کے اوپر انڈیلی تو وہ پتلا غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ جن نے مجھ سے کہا تھا کہ جیسے ہی وہ پتلا ختم ہوگا اور غائب ہو جائے گا تو اس کے بعد سے وہ سارا جادو ختم ہو جائے گا، اور پھر اس وجہ سے جن اس روم میں آ سکتا ہے اور اپنے وجود کا احساس دلا سکتا ہے۔ اچانک ہی خوشبو کے بعد وہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی جو اب اپنی جن زادی کو تلاش کرنے لگا تھا۔ اس جن نے جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کچھ پڑھنے لگا، اس نے دونوں ہاتھ جیسے ہی ہوا میں اچھالے تو ایک مخصوص جگہ پر ایک نشان بننے لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی جن زادی اسی نشان کے نیچے قید ہے۔ اب وہ جگہ کھودنے لگا، جس کے بعد ایک بہت بڑا پنجرا نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے یہ پنجرا دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس پنجرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ جن نے جب اس کو دیکھا تو جذبات سے چور لہجے میں وہ اس جن زادی کو پکارنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ جن کو اپنی جن زادی سے کتنا پیار ہے۔ اس پنجرے کو جادو کی مدد سے کھولا، جن زادی کو باہر نکالا، لیکن جن زادی ابھی بھی بے ہوش تھی۔ جن نے کافی کوشش کی اور اسے ہوش دلایا، لیکن وہ بے ہوش ہی رہی۔ اس نے بہت منتر بھی پڑھ لیے تھے لیکن جن زادی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا، اور کچھ ہی دیر بعد اس جن کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں پہلی دفعہ کسی کو جن زادی کے لیے ایسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جن کہنے لگا کہ اس عورت نے میری محبت چھین کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے میری جن زادی کو مارا ہے۔ میں اب اسے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں دوں گا۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میں سمجھ گئی کہ وہ میری چچی کی بات کر رہا ہے۔ جب مجھے اس کے ارادے پتہ چلے تو میں اسے روکنے لگی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ مجھے پیچھے کرنے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ میری چچی نے میرے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے، اسے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی فوراً چچی کے روم میں چلا گیا، جبکہ مجھے کہنے لگا کہ اس جن زادی کو اسی جگہ پر دفنا دو۔ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں نے اس کا کام کر دیا، جبکہ دوسری طرف وہ بھی واپس آ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ بالکل لال تھے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ ہاتھ کس وجہ سے لال ہے۔ چچی کو یاد کر کے میں آنسو بہانے لگی۔ جب جن نے مجھے ہوش دلایا کہ میں ہوش میں تو ہوں اور یہ آنسو بہا کر گناہ کر رہی ہوں، چچی نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ میں ان کے لیے آنسو کیوں بہا رہی ہوں۔ لیکن میں بہت رحم دل تھی، اسی لیے چچی کو یاد کر کے کافی آنسو بہانے لگی۔ جن کہنے لگا کہ میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلے جانا چاہیے۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ شاویز جیسے لوگ جب تک اس کی دنیا میں رہیں گے میں اس کی دنیا میں نہیں جا سکتی۔ جن کہنے لگا کہ وہ شاویز کا بھی بندوبست کر لے گا، اسی لیے میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب اسی محل میں رہتی تھی۔ جن نے مجھے سب سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن اس نے مجھ پر کچھ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ یہ پابندیاں میرے حق کے لیے بہتر ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جن کو مجھ سے عشق ہونے لگا، وہ مجھے ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے ہر حال میں ملکہ بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ ایک ہی شرط پر میں اس کی ملکہ بنوں گی، جب وہ مجھے واپس میری دنیا میں بھیج دے گا۔ جیسے اس نے میری بات سنی تو وہ تیار ہو گیا اور میں اب ملکہ بن گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں
तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।